ہمیں بھی ایک دن مرنا اور اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا۔ ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے۔ جب وہ مٹی ڈال رہے ہوں گے یہ دردناک منظر بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن بول کچھ نہیں سکیں گے۔ دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے۔ قبر میں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی۔ دل ڈوبا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے دو فرشتے منکر نکیر قبر میں موجود ہوں گے، آ جائیں گے۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے اور وہ سختی کے ساتھ بٹھائیں گے اور سخت لہجے میں سوالات کریں گے۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم صرف دنیاوی امتحان ہی کی فکر کرنے والوں، فلمی ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، داڑھی مڑانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، حرام روزی کمانے والوں، سود رشوت کا لین دین کرنے والوں، اپنے عہدے اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مظلوموں کی آہیں لینے والوں، جھوٹ بولنے والوں، غیبت اور چغلخوری کرنے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اپنی اولاد کو داڑھی مبارک سجانے سے روکنے والوں، بے پردگی کرنے والیوں اور کھلے بال لے کر گلیوں اور بازاروں میں گھومنے والیوں، شاپنگ سینٹروں اور رشتہ داروں کے گھروں پر بے پردہ جانے والیوں، اور دلیری کے ساتھ طرح طرح کے گناہوں میں رچے بسے رہنے والوں سے اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روٹھ گئے اور گناہوں کے سبب معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ بڑے سخت لہجے میں سوالات ہو رہے ہیں۔ من رب کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ رب عز و جل کو کب یاد کیا تھا؟ جواب نہیں بن پڑ رہا۔ جو ایمان برباد کر بیٹھا اس کی زبان سے نکل رہا ہے ہیہاتا لا ادری، یعنی افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینو کا، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں مردہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو آج تک دنیا ہی بسائی تھی، قبر کے امتحان کی تیاری کی طرف کبھی ذہن ہی نہیں گیا تھا، بس صرف دنیا کی رنگینیوں ہی میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے قبر کے امتحان کا کہاں پتہ تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور زبان سے نکل نہیں رہا۔ ہیہاتا لا ادری، یعنی افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر ایک حسین و جمیل نور برساتا جلوہ دکھایا جائے گا اور سوال ہوگا ما کنتا تقولو فی ھذا الرجل، یعنی ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ پہچان کیسے ہوگی؟ داڑھی سے تو انسیت تھی ہی نہیں، دوسروں کو بدنگاہی کی دعوت عام دے رکھی تھی، مجھے تو فنکاروں اور گلوکاروں کی پہچان تھی۔ معلوم نہیں یہ کون صاحب ہے جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا؟ اس کے منہ سے نکلے گا ہیہاتا لا ادری، یعنی افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اتنے میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے حسرت بالائے حسرت ہوگی۔ کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، آگ کا بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا، سانپ اور بچھو لپٹ جائیں گے۔ آج مچھر کا بھی ڈنک سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہے گا بھائی؟ نمازیوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، حج ادا کرنے والوں، پوری زکوٰۃ نکالنے والوں، فلموں ڈراموں سے دور بھاگنے والوں، بدنگاہی، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بے پردگیوں سے بچنے والوں، اللہ کی رضا کے لیے میٹھے بول بولنے والوں، سنتوں بھرا لباس پہننے والوں، مبارک ہو کہ جب مومن قبر میں جائے گا اور اس سے سوال ہوگا من رب کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ ما دینو کا، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ زبان سے نکلے گا دینی الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہے گا اسلام کی محبت میں تو میں معاشرے کے طعنے سہتا تھا، سنتوں پر عمل کرتا تو لوگ دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے، مگر میں ہنسی خوشی برداشت کیا کرتا تھا۔ اسی دین اسلام کی خاطر میری زندگی وقف تھی۔ پھر کسی کا رحمت بھرا جلوہ دکھایا جائے گا تو خوش نصیب نمازیوں، روزہ داروں، حاجیوں،
فرض ہونے کی صورت میں پوری زکوٰۃ ادا کرنے والوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ اس حسرت کو بھی زندگی بھر پروان چڑھایا تھا، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو زبان سے بے ساختہ جاری ہوگا، ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، یہی تو میرے وہ آقا ہیں جن کا ذکر خیر سن کر میں جھومتا تھا، نام نامی اس میں گرامی سن کر عقیدت سے انگوٹھے چومتا تھا۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ دکھا کر تشریف لے جانے لگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قدموں سے لپٹ کر عرض ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ اے کاش ہمیشہ کے لیے ہماری قبر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جلووں سے بسا دیں۔ بقول مولانا حسن رضا خان، کیوں کریں بزم شبستان جنا کی خواہش، جلوہ یار جو شمع شب تنہائی ہو۔ سوال کا جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، اور جنت کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے خوشی بالائے خوشی ہوگی، اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر تا حد نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔